کہ آج کل جو ہے یہ بلا مقابلہ کی کوئی ریت بھی چلتی جا رہی ہے. یہ جو آج کل ریت بنی ہے بلا مقابلہ والی، تو وہ کوئی بھی دو بندے الگ سے اب ڈیلی ان کی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں کہ ہمارا اپنا پریزیڈنٹ ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. گجرات میں کوئی بھی ایشو ہو تو یہ کمیونٹی کن کو مانتی ہے، کن کے ساتھ چلتی ہے، یا کون لوگ ان کے کام کرتے ہیں. جو عوام ہے فرض کریں یہاں کچھ مسائل میں بے شک ایم ایس ٹی ایم ایس بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وائی ڈی اے کا اگر ایک چھوٹا سا کاؤنٹر ایک باہر رکھیں پبلک کے لیے، کوئی ایشو ہو تو آپ کے طور صدر آپ کا نمائندہ کو موجود ہو تو وہ ان کے لوگوں کے مسائل حل کروائے تو ایسا نہیں ممکن. پرکاش بھائی آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا، لیکن اس میں ہم بجائے کاؤنٹر بنانے کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایڈمن کے تھرو ادھر ڈفرینٹ جگہ پہ یہ بورڈ زیادہ لگوا دیں، ڈائریکشن لگوا دیں کہ جو بھی بندہ آئے گا اسے آسانی سے وہ اس جگہ پہ پہنچ سکے. پارکنگ سٹینڈز کا بڑا ایشو ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عزیز بٹی جیسے ہاسپٹل میں بھی وائی ڈی اے کی میں بات کروں کہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اس بات سے چھٹکارا مل جائے، یا اس طرح کی انکم کمانے کا کوئی عوام پر بوجھ ڈال کر ڈاکٹرز کے ضروری ہے؟ سر اس میں ڈاکٹرز کو کوئی پیسہ نہیں جاتا، نہ ہی ہم لوگ کوئی ایسا بھی بتا لیتے ہیں ادھر سے. ہاں یہ ہے کہ ایڈمن سے اس پہ ملٹیپل ٹائم بات ہو چکی ہے کہ تو پھر یہ جو جس کو بھی کوئی یہ ٹھیکہ وغیرہ دیے رہتے ہیں اپنی مرضی سے یہ لوگ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی شکایت آتی ہے ملٹیپل ٹائم ہم لوگ جا کے مل چکے ہیں کہ بھائی نہ تو کسی شہری سے بدتمیزی ہونی چاہیے. ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک لاش جو ہے وہ اپنے گھر ایک آدمی بیچارہ لے کے جانا چاہتا ہے، غریب آدمی، اس کے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں 4-5 ہزار سطح پہ اس کا حل نکلنا ہے. اور جیسے یہ سی ایم صاحب فی الحال کر سکتے ہیں اس وقت کے جیسے انہوں نے کیا ہے 1122 دی تھی، اسی طرح اسی کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں تو یہ. آکاش نیازی نئے سال کے آغاز سے پہلے ہی ضلع گجرات سمیت پنجاب بھر میں تمام جو تنظیمیں ہیں ان کے سالانہ انتخابات کا آغاز ہو چکا ہے. اس سمے ڈاکٹرز کے انتخابات بھی کروائے گئے اور خاص طور پر وائی ڈی اے گجرات جو ہے اس کا انتخاب ہوا، جس میں بلا مقابلہ جو ہے ڈاکٹر جنید ملک جو ہے دوبارہ وائی ڈی اے ضلع گجرات کے صدر منتخب ہوئے ہیں. سب سے پہلے سر آپ کو مبارکباد ہماری جانب سے. تو اس سے ہم بتاتے چلیں کہ ضلع گجرات جو ہے اس میں وکلا کے الیکشن، صحافیوں کے الیکشن اور دیگر تنظیموں کے الیکشن، اور خاص طور پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب گجرات کیونکہ ڈویژن کا درجہ بھی پا چکا ہے تو ڈویژنل تنظیمیں بھی فروغ پا رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر جنید جو ہیں ان کے جو بلا مقابلہ ان کا انتخاب ہوا ہے اس کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سب کچھ ممکن ہوا. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آکاش بھائی. یہ ہمارا پروسیس تقریباً ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے. جتنے بھی وائی ڈی کے چیپٹرز ہیں ہر 2 سال کے بعد انتخابات کیے جاتے ہیں، اور یہ سارا پروسیس ہوتا ہے انڈر دی امبریلا آف وائی ڈی اے پنجاب. ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی جو الیکشن کمیشن کمیٹی بنی وہ اس میں 4 ممبر تھے. میں تھوڑا سا ان کا بتا دیتا ہوں نام وغیرہ. ایک تھے وائس چیئرمین ادھر کے سروسز ہاسپٹل کے، اس کے بعد ان کا نام ہے ڈاکٹر دین قریشی. ڈاکٹر طیب تھے وائی ڈی گجرانوالہ کے پریزیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ 2 ادھر کے سینئر ممبر تھے، ڈاکٹر اعتزاز بشیر صاحب جو کہ پلمونالوجسٹ ہیں، اور ڈاکٹر یاسر سلیم صاحب. ٹھیک. ہاں وہ ادھر ایز اے ایس ایم او کام کر رہے ہیں عزیز بٹی ہاسپٹل میں. دونوں پرانے بندے، ایکسپیرینس بندے ہیں. 4 بندوں پہ مشتمل یہ کمیٹی تھی. انہوں نے یہ سارا پروسیس صاف شفاف طریقے سے کنڈکٹ کروایا. اس میں 4 کینڈیڈیٹ تھے ٹوٹل جنہوں نے نامینیشن پیپر سبمٹ کیے تھے. اس میں 3 بندے تھے آلریڈی یہ میری کیبنٹ میں کام کر چکے ہیں. ڈاکٹر وکاس تھے، ڈاکٹر سائم ڈار تھے اور ڈاکٹر حسنین. ان 3 لوگوں نے سبمیشن کی تھی اور چوتھا بندہ میں تھا. لاسٹ ڈے میں نے سبمیشن کی. سب گجرات میں جتنے بھی ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں پرانے، انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ دوبارہ کنٹیسٹ کرو الیکشن. ویسے میرا اپنا ارادہ یہی تھا کہ ہر دفعہ کیونکہ ادھر کی ریت ہے کہ ینگسٹر نیا بندہ ایک آگے آتا ہے. کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میرے بھائیوں کی مہربانی ہے، کمیونٹی کی مہربانی ہے، انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے. اور جتنے بھی باقی میرے علاوہ کینڈیڈیٹ تھے وہ میرے حق میں بیٹھ کے تھے. انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جو ہیں ود ڈرا کر دیے. اس وجہ سے میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جب سال 2022 اور سال 2021 2 سالہ کارکردگی تھی وہ یقیناً ڈاکٹرز نے اس کو ایڈمائر کیا ہے، تو اس کے بعد یہ آپ کی سلیکشن کی گئی. سر یہ میری کمیونٹی نے جو رزلٹ دیا یہ اسی کا ثبوت ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ آج کل جو ہے یہ بلا مقابلہ کی کوئی ریت بھی چلتی جا رہی ہے کہ عزیز بٹی وائی ڈی اے، ایک تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اب ہر ہاسپٹل کی وائی ڈی اے علیحدہ ہوا کرے گی؟ جناب کو جٹا وائی ڈی اے
खारिया YDA मंगोवाल कुजा का एक हॉस्पिटल है, तो YDA का क्या ये कोई उसका जो इलेक्शन होता है उसकी कोई कानूनी पोजीशन होती है या क्या डिजाइन होता है? सर ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है YDA पंजाब, उसके अंडर 22 चैप्टर काम कर रहे हैं। जैसे हर टर्शी केयर की अलग से YDA होती है, इसी तरह जब ये इधर YDA रजिस्टर हुई तो इधर DHQ हॉस्पिटल, ये टर्शी केयर नहीं था और ये डॉक्टर्स की तादाद भी बहुत कम थी। ठीक है। तब ये जब रजिस्टर हुई है तो पूरा पेरिफेरी के जितने डॉक्टर्स हैं और रिजीज भट्टी के डॉक्टर हैं ये मिलके एज अ YDA डिस्ट्रिक्ट गुजरात के नाम से रजिस्टर हुई थी। ठीक है, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि आज जब ये टर्शी केयर बन गया है तो यहां से कोई हाउस जॉब करके कोई बच्चा जाता है किसी BHU में RSC में, हम उस बंदे को अहमियत ही ना दें। उसका कोई इशू बना है तो मैं कहूँ जी नहीं, मैं तो YDA गुजरात का प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो बस अजीज भट्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं आपका काम नहीं करूंगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर ये जो आजकल रीत बनी है बिला मुकाबला वाली, तो वो कोई भी दो बंदे अलग से अब डेली इनकी मस्जिद बना के बैठते हैं कि हमारा अपना प्रेसिडेंट है, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। अल्लाह का शुक्र है कि आप सब भाइयों को भी, मीडिया के भाइयों को पता है कि गुजरात में कोई भी इशू हो तो ये कम्युनिटी किन को मानती है, किन के साथ चलती है, या कौन लोग इनके काम करते हैं। जिस तरह के आप हैं YDA जिला गुजरात, बिल्कुल। अच्छा, साल 2022 जो है इसमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और सबसे एक बड़ा वाकया जो था, एक डॉक्टर अख्तर अब्बास जो गुलियाना में उन पर हमला हुआ, बड़ी आपको असिस्ट करना पड़ा, एहतजाजी मुजाहरे करने पड़े। तो अब एक तो ये हो सकता है वो केस कहाँ तक पहुंचा और किन मसाइल का सामना रहा? सर पिछले 2 साल में मेरे टर्न्योवर में सबसे ज्यादा ये सिक्योरिटी के इश्यूज रहे हैं। जब मेरा टर्न्योवर स्टार्ट हुआ है तो 3 माह के बाद ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पे फायरिंग करवाई गई थी इधर, जिसमें मैं खुद भी जख्मी हुआ था, मेरे साथ 3-4 मेरे और डॉक्टर्स भी जख्मी हुए थे। आप अच्छे से वो जानते हैं, 2 साल से वो केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसके अलावा उसके बाद जो दूसरा बड़ा वाकया हुआ है ये सिक्योरिटी के हवाले से, वो डॉक्टर अब्बास हैं, अब्बास चौधरी साहब गुलियाना से ताल्लुक रखते हैं, हमारे PMA के एक्स जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और अरसा दराज से वो एक एक्टिव मेंबर के तौर पे बड़े भाई भी हैं हमारे। वो जहां पे भी किसी भी डॉक्टर को इश्यू हो तो हमसे भी पहले वो बंदा पहुंचता है। उनके साथ ज्यादती की गई, 15 फ्रैक्चर किए गए उनके जिस्म पे। ठीक है, तो हमने कोशिश की तंजीमी लेवल पे भी, वैसे भी एज अ ह्यूमन बीइंग भी, हमें कोई भी ऐसा बंदा ऐसी जाति कोई करेगा हम लोग उसके लिए हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाते हैं। जितना अल्लाह ताला ने ताकत दी है हम लोग जरूर उसका साथ देते हैं, ये हमारा फर्ज भी बनता है। बाकी केस कहाँ तक पहुंचा, केस अभी कोर्ट में, आपको पता ही है, कोर्ट में अब जब चला गया तो काम लंबा ही अभी होगा। अभी मेरे हाल में जो लास्ट टाइम मैंने सुना था, जितना फॉलो किया, वो बंदे अभी बेल पे हैं। ठीक है, तो अच्छा ये बताएं कि जिस तरह आपको दोबारा मुंतखब किया गया अगले 2 साल की 2023 और 2024 के लिए, तो इसमें आप क्या ज़ाहिर कुछ काम ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाए होंगे, तो जो आपकी कम्युनिटी चाह रही होगी यंग डॉक्टर्स के, वो आप कर पाए, वो ऐसे कौन से मंसूबे हैं या क्या है? सर काम तो इस वक्त बहुत सारे हैं करने वाले, डेली भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहता है। 2 मेन बड़े इश्यूज हैं हमारे। सबसे मेन जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि पिछले 2 साल भी हमें इश्यू रहा है सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल का, वो पास हो जाता है तो हमारे आधे इश्यूज यहाँ के खत्म हो जाते हैं। दूसरा जो मेन काम, ये कुछ दिन पहले हम लोग चौधरी मोहम्मद इस्लाही साहब से भी मिले थे, इससे पहले भी हम लोग ये CM साहब या हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हम सबसे मुलाकात में एक अपना पॉइंट जरूर रखते हैं कि जितने एडहाक पे डॉक्टर काम कर रहे हैं पूरे पंजाब में, इनको रेगुलर किया जाए। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट टाइम ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्होंने कहा था कि जी सब रेगुलराइज करेंगे, PPSC के थ्रू होंगे। अब उसमें कोई बंदा अगर 10 से 15 साल से काम कर रहा है किसी गवर्नमेंट सेटअप में, तो उसको ना तो उसके एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं, जाहिर है फ्रेश ग्रेजुएट है जो उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, थोड़ा प्रेफर किया जाता है कि ये बंदा ज्यादा काबिल है। तो जो बंदा बेचारा 15 साल से काम कर रहा होगा उसके घर का चूल्हा बंद होगा उससे। तो ये हम कहते हैं कि या तो उनको एक्सपीरियंस नंबर दे दें, या फिर जितने लोग काम कर रहे हैं सबको रेगुलर कर दिया जाए। जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग ये अनोखा काम चाह रहे हैं, इससे पहले KPK में ऐसा हो चुका है और 2 नहीं 3 दफा हो चुका है अभी तक। वो जितने भी डॉक्टर काम कर रहे होते थे सबको रेगुलर कर रहे हैं। जी सर, ये बताइए कि हमने देखा कि आप डॉक्टर कम्युनिटी के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मगर जो जिला गुजरात के हॉस्पिटल, खासतौर पर अजीज भट्टी में जो हजारों लोग रोजाना गरीब लोग आते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए बेशक यहाँ MS TMS मौजूद होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि YDA का एक काउंटर वहां हो, तो लोग आए तो वो समझें कि उनको कोई भी मसला है, कि उनको इंफॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है, तो YDA एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुहैया करते
کہ لوگوں کو رہنمائی بھی ملے اور ان کے مسائل بھی حل ہوں؟ جی آکاش بھائی، آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا، لیکن اس میں ہم بجائے کاؤنٹر بنانے کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایڈمن کے تھرو ادھر ڈفرینٹ جگہ پہ یہ بورڈ زیادہ لگوا دیں، ڈائریکشن لگوا دیں کہ جو بھی بندہ آئے گا اسے آسانی سے وہ اس جگہ پہ پہنچ سکے۔ دوسرا یہ اگر میں کہوں کہ عوام کے لیے نہیں کچھ کیا تو بھائی ہم نے 2019 میں 24 دن پروٹیسٹ اس لیے کیے تھے کہ ایم ٹی آئی ایکٹ آ رہا تھا ادھر، جو کہ اصل میں جو عذاب تھا وہ غریب مریضوں کے لیے تھا، جس میں آج جو فری پرچی بنتی ہے 2 روپے کی وہ 100 روپے کی بننی تھی، جو آج فری ایکس رے ہوتا ہے جو 20 روپے بس پے کرتے ہیں وہ 500 روپے کا آنا تھا۔ تو یہ ہمارا جتنی بھی جدوجہد ہے یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم لوگ صرف ڈاکٹرز کے لیے اپنے پیشنٹ کے لیے بھی اتنی محنت کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں ڈاکٹر جو سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں خاص طور پر، وہاں تو ڈاکٹرز نے بیچارے جو لوگ آتے ہیں اپنی موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں تو ان سے الٹا جو ہے فیسیں وصول، وہاں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کا بڑا ایشو ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عزیز بٹی جیسے ہاسپٹل میں بھی وائی ڈی اے کی میں بات کروں کہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اس بات سے چھٹکارا مل جائے کہ یا اس طرح کی انکم کمانے کا کوئی عوام پر بوجھ ڈال کر ڈاکٹرز کے ضروری ہے؟ سر اس میں ڈاکٹرز کو کوئی پیسہ نہیں جاتا، نہ ہی ہم لوگ کوئی ایسا بھی بتا لیتے ہیں ادھر سے۔ ہاں یہ ہے کہ ایڈمن سے اس پہ ملٹیپل ٹائم بات ہو چکی ہے کہ نہ ادھر نہ اصل میں نہ تو ڈاکٹرز کے لیے باقاعدہ کوئی پارکنگ ہے، یہ ہم پہلے بھی ایم ایس صاحب سے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ڈاکٹرز کے لیے کوئی ایسے کوئی پارکنگ محسوس نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو جس کو بھی کوئی یہ ٹھیکہ وغیرہ دیے رہتے ہیں اپنی مرضی سے، یہ لوگ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی شکایت آتی ہے ملٹیپل ٹائم ہم لوگ جا کے مل چکے ہیں کہ بھائی نہ تو کسی شہری سے بدتمیزی ہونی چاہیے، کوئی پریشانی میں آتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس لیے تو نہیں آتا کہ اسے گیٹ پہ کھڑے کر کے جی اتنے پیسے پہلے ضرور گزرنے دینا، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم لوگ پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جب بھی کوئی ایشو ہوگا ہم لوگ آپ کے ساتھ۔ سر ایمبولینس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، کو یقیناً بتاؤں کہ جب نا ہاسپٹل کی بات ہوتی ہے نا تو عام لوگ نا افسران کو نہیں جانتے ہوتے، وہ ڈاکٹرز کی بات ہی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک لاش جو ہے وہ اپنے گھر ایک آدمی بیچارہ لے کے جانا چاہتا ہے، غریب آدمی، اس کے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں 4-5 ہزار۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ایسا کچھ بن جائے، ایسا کوئی ڈیزائن، میں سمجھتا ہوں حکومتی سطح پہ بھی کہ ایسا ایک منصوبہ یا ریسکیو 112 کی کوئی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ جو بھی لاش یہاں سے جائے تو اس کو بالکل فری آف کاسٹ جو ہے اس کے گھر پہنچایا جائے۔ بس زندہ لوگوں کو اٹھانے کا تو ہے، مردہ جو لاشیں ہیں، مردہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اس کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے؟ سر اس میں میرے خیال میں صرف مردہ نہیں، زندہ کو بھی جب بھی ہم نے ریفر کرنا ہوتا تھا نا تو ہم ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کہ سی ایم صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کا نا سب سے اچھا منصوبہ 1122 ہے۔ ٹھیک ہے، میڈیسن بھی فری ہوئی، بکس فری ملی، بہت سارے کام انہوں نے کیے، لیکن سب سے اچھا 1122 ہے۔ وہ امیر کے لیے بھی اتنا ہے، غریب کے لیے بھی اتنا ہے۔ تو یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا ادھر سے ہم ریفر کرتے ہیں تو لاہور وہ ریفر کر دیتے ہوتے تھے، آج کل ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈویژن سے باہر نہیں کریں گے، یا 1 یا 2 گاڑی ہے تو وہ ادھر سے کوئی ڈیڈ باڈی بھیجنی ہو تو وہ تو نہیں لے کے جاتے۔ یہ ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا یا تو ادھر گاڑیوں کی تعداد زیادہ کر دیں یا انہیں ایسی ڈائریکشن دے دیں کہ کوئی غریب بندہ ہے اگر وہ پتہ نہیں اس نے گھر جا کے کفن کا بھی انتظام کیسے کرنا ہے تو وہ پہلے ادھر 10,000 کی 15,000 کی گاڑی کا ارینج کیسے کرے گا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے نشان دی کہ یہ حکومتی سطح پر کوئی ایسا کر دیا جائے، یہ چھوٹے پیمانے پہ اصل میں اس کا حل نکل نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ یہ وائی ڈی اے کر دے یا ایم ایس یہ تو حکومتی سطح پہ اس کا حل نکلنا ہے۔ اور جیسے یہ سی ایم صاحب فی الحال کر سکتے ہیں اس وقت کے جیسے انہوں نے کیا ہے 1122 دی تھی، اسی طرح اسی کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں تو یہ لاشوں کی پکار اسی طرح پنجاب یہی سن سکتے ہیں۔ سر آخر میں کیا آپ پیغام دیں گے اپنے ڈاکٹرز کو، ضلع گجرات کی کمیونٹی کو؟ سر سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میرے ڈاکٹرز آلریڈی بہت اچھا سمجھتے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ اسی طرح جو حق پہ کوئی لوگ چل رہے ہوں ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، وہ کم ہو زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بھی بندہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، آپ کے حقوق کے لیے بولتا ہے، غریب مریضوں کے لیے حقوق کے لیے بولتا ہے، ہمیشہ انہی کے ساتھ چلنا چاہیے، کبھی بھی حق کے رستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، بلا شبہ ڈاکٹر جنید ملک نے گزشتہ 2 سال کے دوران بھی اس طرح نہ صرف ڈاکٹر کمیونٹیز خاص طور پر ینگ ڈاکٹرز کے مسائل حل کیے اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز بٹی ہسپتال سمیت پورے ضلع گجرات کے جو تمام جو عوام ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے مسائل ہاسپٹلز کے متعلق، ڈاکٹرز کے متعلق حل کروانے میں ہمیشہ یہ پیش سامنے آئے۔
जिससे उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर 15 से 16 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं और जिन्हीं के नोटिस में कोई मसला भी अजीज बटी हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, अगर किसी गरीब आदमी अवाम का भी आता है तो ये फौरी तौर पर यहाँ से वो मौका पर पहुंचते हैं और मसाइल हल करवा कर ही दम लेते हैं। मैं हूं आकाश नियाज।